میں چاہوں گا کہ شان نزول کے متعلق دو مختلف نظریات آپ کے سامنے رکھوں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے کے لیے جس صورت حال میں یا جن حالات میں وہ آیات نازل ہوئی ہیں ان حالات کا، ان واقعات کا سامنے رکھنا بہت لازم ہے۔ ایک نقطہ نظر تو اس حد تک ہے کہ قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں کوئی نہ کوئی شان نزول تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو لوگ اس بنیاد پر تفسیر کرتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر آیت کی وضاحت کرنے کے لیے اس کے پیچھے ان واقعات کا یا ان حالات کا علم ہونا انتہائی ضروری ہے جن حالات میں وہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اور ایک دوسرا مکتب فکر یہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کو بغیر اس کے شان نزول کے سمجھا جا سکتا ہے اور اس کے لیے تاریخی طور پر ان واقعات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے جن واقعات اور حالات میں آیات نازل ہوئیں۔ یعنی یوں کہیے کہ ایک مکتب فکر تو شان نزول کا بہت سخت حامی ہے اور اس قدر حامی ہے کہ ہر آیت کے بارے میں کوئی نہ کوئی شان نزول تلاش کرتے ہیں، خواہ اس کے لیے روایات موجود نہ ہی ہوں، خواہ اس کے لیے کوئی تاریخی شہادتیں بھی موجود نہ ہوں۔ جبکہ دوسرا مکتب فکر شان نزول سے بالکل ہی انکاری ہے اور خواہ کچھ واقعات ایسے ہی کیوں نہ ہوں جن واقعات کے متعلق تاریخی حقیقتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر آیت کے لیے شان نزول تلاش کرنا اور پھر اس پر بڑی سختی سے کاربند ہونا یہ قرآن کی اصل روح کو سمجھنے کے منافی ہے۔ کئی آیات ایسی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے، جن کی تفسیر کرنے کے لیے کسی شان نزول کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ آیات ضرور ایسی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ان کے تاریخی کانٹیکسٹ کی، تاریخی حالات کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ حالات جاننا ان آیات کی تفسیر کے لیے لازمی نہ صحیح لیکن فائدہ مند ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے ایک قطعی اصول کے تحت شان نزول کا انکار کر دینا بھی مناسب نہیں اور ایک قطعی اصول کے مطابق شان نزول کو ہر جگہ پر لاگو کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ ان کے حوالہ سے تین مختلف طرح کے شان نزول کا تذکرہ کیا گیا ہے اور مختلف کوشش کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے لوگوں نے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے قول سے باز آ جائیں، ہم آپ کو اپنے مال میں سے حصہ دے دیں گے۔ اور اسی طرح مدینے میں منافقوں اور یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی تھی کہ اگر آپ باز نہ آئے تو ہم آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت مدینے کے آس پاس یہود کے قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع وغیرہ آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ کسی طرح یہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو دوسرے لوگوں کو دعوت اسلام دینا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے آپ ان کے ساتھ خاص مدارات کرتے تھے اور ان کا خاص خیال کرتے تھے اور جو چھوٹے بڑے لوگ آتے تھے ان کا اکرام کرتے تھے۔ اگر ان سے کوئی بری بات صادر ہو جاتی تو آپ دینی مصلحت سمجھ کر اس سے چشم پوشی فرما لیتے تھے، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔
تیسرا خیال یہ ہے کہ حضرت ثعلبی اور واحدی نے بغیر سند کے یہ بات نقل کی ہے کہ ابو سفیان اور اکرمہ بن ابی جہل اور ابو الاور سلمی معاہدہ حدیبیہ کے بعد مدینہ منورہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، صرف اتنا کہہ دیں کہ یہ بھی شفاعت کریں گے اور نفع پہنچائیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو چھوڑ دیں گے اور جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر مسلمانوں کو سخت ناگوار گزری اور مسلمانوں نے اور صحابہ نے ان لوگوں کو قتل کرنے کا ارادہ بھی کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چونکہ صلح کا معاہدہ کر چکا ہوں اس لیے ان کو قتل کرنا مناسب نہیں، تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں۔